لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا ہی کو اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے۔ جن انسانوں کی انا بہت مضبوط ہوتی ہے، ان کی شخصیت اکثر بہت کمزور رہ جاتی ہے۔ لاکھوں روپے کمانے والے سے زیادہ خوش وہ شخص رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ کائنات کی سب سے پہلی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اپنی شخصیت کا موازنہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ مت کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم خود کو ذلیل کرتے ہو۔ وقت کا ایک لمحہ ایک تولہ سونا کے برابر ہوتا ہے، لیکن تم ایک لمحے کو اس ایک تولہ سونا سے نہیں خرید سکتے۔ اگر آپ فرشتہ بھی بن جائیں تو یہ بات یاد رکھیں، تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر لہجہ ہمیشہ نیچا رکھیں۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہیں رکھنا، میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کیا جانا یہ ناشکری ہے۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ مت رکھ امید کسی سے مگر اپنے رب سے، یعنی امید بس اپنے رب سے رکھو، اور مت ڈر کسی سے مگر اپنے گناہ سے، یعنی ہمیشہ اپنے گناہوں سے ڈرتے رہیں۔ تعجب ہے اس پر جو شیطان کو دشمن رکھتا ہے اور پھر بھی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو جنت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر دنیا کے ساتھ آرام پکڑتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق جانتا ہے اور پھر غیروں کا ذکر کرتا ہے اور ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے، مانتا ہے اور پھر جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے اور پھر اس کی رغبت رکھتا ہے۔ تعجب ہے اس پر
جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر ہنستا ہے۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا موجب ہے۔ پہلا، سلام کرنا۔ دوسرا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا۔ تیسرا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ غصے کے وقت انسان کے صحیح اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جائے۔ جو صرف زندہ رہنے کے لیے جیتے ہیں وہ آخر کار مر جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ترقی کرنے سے مت گھبراؤ، بلکہ بت کی طرح کھڑے رہنے سے ڈرو۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ زمانہ نے عجیب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت اس لیے چھپ کر کرتے تھے کہ شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپ کر کرتے ہیں کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ وہ آدمی جو اپنے حالات پر راضی نہیں ہے وہ غریب ہے۔ جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ بھی غریب ہے۔ جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے۔